وہ بغیر جھجک کے جا رہا ہے۔ اگر ایمان ہو نا، بات بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جناب جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے، سورۃ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے، پانی کے اوپر چلنے لگ جاتا ہے۔ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، اب آگے اس کا دریا تھا، اس طرف جا نہیں سکتا تھا، اس طرف بکریاں جو ہے نا وہ گھاس اتنا تھا رہی، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو جی بڑی بات ہو گئی ہے، اب میں بھی جاؤں گا، اپنی بکریوں کو بھی لے جاؤں گا۔ اب اس نے پڑھا بسم اللہ، لے کے چل پڑا، پانی کے اوپر جانے لگا۔ روزانہ جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اسی مولوی صاحب کو دیکھا، وہ وہاں دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ پوچھا بھئی کیا وجہ ہے؟ کہا جی وہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہ کیا مقصد؟ کہا جی کشتی کا۔ کہا تم نے مجھے کہا تھا جو بسم اللہ پڑھے وہ پانی کے اوپر چلتا ہے، تو میں تو روزانہ یہی کام کرتا ہوں، بکریاں بھی لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا واقعی ایسے کرتے؟ یہ ایمان کی کمزوری تھی نا، الفاظ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی دیکھو، اس نے بسم اللہ پڑھا، چل پڑا، اوپر جا رہا۔ مولوی کو کہا جی تو بھی آ جا۔ اب وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے، پھر بھی ایمان نہیں ہو رہا۔ وجہ یہی ہے کہ اگر اس کا ایمان صحیح کامل ہو جائے تو وہ اس ہواؤں میں بھی چل سکتا ہے، دیوار کو بھی چل سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندہ تو میرے ساتھ مخلص ہو جا، میں اتنا احسان کروں گا، تجھے اپنے جیسا بناؤں گا، یعنی مجھے موت نہیں آئے گی تو میں تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، تجھے بھی موت نہیں آئے گی، تو بھی اگر دیوار کو کہے چلنے لگ جائے تو وہ چلنے لگ جائے گی۔ اب دیکھا وہ یہودی چل رہا، کہا دیکھو میں تو جا رہا ہوں۔ اب وہ جا رہا ہے، واپس آیا، کہا میں تو ایسے چل سکتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کون سی بات؟ کہا تو صرف یہ بتا، تو جو جا رہا تھا تیرے لب ہل رہے تھے، بتا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ اس یہودی نے کہا جی ہمارے بزرگوں نے ایک ورد بتایا ہوا ہے، اس ورد کو ہم پڑھتے ہیں تو اس پانی کے اوپر چلنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا ذرا اس ورد کو تو پڑھو۔ اب جب ورد کو پڑھا اس میں ایک نام آیا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس کا نام ہے؟ کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا یہ مجھ علی کا نام ہے جس کو پڑھ کر تو پانی کے اوپر جا رہا ہے۔ اس نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا دیکھو اب میں کچھ نہیں پڑھوں گا، وہ سب کو لے کر اب حضرت علی علیہ السلام بھی اسی طرح جب پانی پہ چلنے لگے تو پھر اسے احساس ہوا کہ خلافت کا اصل مستحق کون ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بزرگان محترم، اگر یہ جو میں نے بتایا نا حق تصرف، اگر انسان عام انسان مخلص ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مخلص کر لے، اللہ اس کو حق ادا کر دیتا ہے۔ ہمارے استاد محترم نجف اشرف میں یہ کہتے تھے، انہوں نے ایک بات بتائی کہ وہاں جو ہے نا شاید آپ کے ذہنوں میں ہو، میں نے کبھی بتایا ہو، ذہنوں میں ہو کہ جو ہے نا ایک وہاں پہ گرمی جو ہے نا اسی طرح ہوتی ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں گرمی ہو رہی ہے۔ وہاں یہ شام کے وقت اکثر اوقات لوگ جو ہے نا اپنی چھتوں پہ چلے جاتے تھے تاکہ جو ہے نا کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ وہاں بنیرے کا اتنا رواج نہیں تھا کہ بنیرے بنے ہوئے ہوتے۔ اب جو ہے نا کہتے ہیں ایک خاتون جو ہے نا وہ کام کر رہی تھی، اس کا بچہ جو ہے نا کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اچانک وہ بچے کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرا۔ جیسے نیچے گرا اس ماں نے چیخ پڑا، ہائے میرا بچہ۔ ماؤں کو بڑا پیار ہوتا ہے نا بچوں سے، بچوں پہ سختی بھی کرتی ہیں۔ بچے بیچارے یہ سمجھتے ہیں مائیں ظلم کر رہی ہیں، نہیں، مائیں ہمیشہ ان کو جو ہے نا وہ سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو چیخ بلند ہوئی، نیچے ایک شخص گزر رہا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ اسے یہی روک دے، یا اللہ اسے یہی روک دے۔ لوگوں نے دیکھا جب چیخ جو بلند ہوئی لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ اب جب اس نے کہا یا اللہ اسے روک دے تو وہ وہیں بچہ رک گیا۔
ہوا میں معلق. اب وہ جو ہے نا وہ بندہ قریب آیا, کہا یا اللہ اسے ایسا ایسا نیچے لے آ. اب وہ ایسا ایسا جو ہے وہ نیچے آیا. جب لوگوں نے دیکھا کمال ہے, کوئی ادھر سے آ کر کسی کا ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی ادھر سے آ کر اس کا ہاتھ چوم رہا ہے. آج کل اگر ہوتا تو شہر کا شہر امٹ آتا. لوگ جو ہے نا کبھی تبرکان اس کو ہاتھ چوم رہے ہیں. اسے کہا بھی بات کیا ہے؟ کہا بات کیا, کوئی اتنا بڑا کام کر دیا تم نے. کہا بھی کون سا کام کیا ہے؟ کہا دیکھیں بچے کو جو ہے نا آپ نے کہا بچہ وہیں روک گیا, آرام سے آ گیا, بچہ بچ گیا, تو یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اس نے کہا جی کوئی یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. بزرگان محترم ذرا غور کریں, اتنا بڑا کام نہیں ہے. کہا کیا مجھ سے اتنا بڑا کام نہیں ہے؟ اس نے کہا جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے, جب سے مجھے شعور آیا ہے, میں اس دن سے لے کر آج تک اللہ کا ہر حکم مان رہا. ایک اور ہے نا, آج تک میں نے ہر حکم مانا ہے. جو اللہ نے کہا میں نے مانا ہے, نماز کا کہا میں نے مانا ہے, زکوٰۃ کا کہا میں نے مانا ہے. جہاں بیٹھنا چاہیے تھا مجھے میں وہاں بیٹھا ہوں, جہاں مجھے اٹھ کے جانا چاہیے تھا اللہ کی مرضی جس میں تھی میں نے اسے انجام دیا, جہاں اللہ کی مرضی نہیں تھی میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اتنے عرصے سے میں اس کا کہنا مان رہا ہوں. اگر آج ایک دن کے لیے میں نے کہا ہے اللہ سے, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ اب میری نہ مانے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میں تو اللہ کی سب مانوں, وہ اللہ میری نہ مانے. آج بھی انسان بھی ہم کے تصرف لے سکتا ہے. ائمہ معصومین کے جو ہے نا وہ سیرت پہ چل کر, ائمہ معصومین کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مخلص ہو جائیں اللہ کے دربار. ائمہ معصومین کو سمجھ, اماموں نے ہر وقت ہر موقع کے لیے ہمیں درس دیا ہے. ہر موقع کے لیے جب بھی موقع مختلف آتا ہمیں یہ سمجھاتے, ہمیں جو ہے نا وہ قائل کرتے, ہمیں بتاتے, ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے. اور حاکمی وقت کو بھی پتہ ہوتا ہے. بے شک وہ مخالفت کرتے ہیں, عامہ کو تکلیفیں دیتے رہے ہیں, انہیں شہید کرتے رہے ہیں, لیکن انہیں یہ پتا ہے اگر اسلام پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو حقیقی وارثین ہی آ کر اسلام کو بچاتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں نا بارشیں نہیں ہو رہی تھی, سب مسلمان بارشوں کی دعائیں کر رہے ہیں, لیکن دعا ہو نہیں رہی. اسی دوران ایک عیسائی آتا ہے, اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو بادل آنا شروع ہو گئے, بارش ہونے لگ گئی, خوب بارش ہوئی. دوسرے دن پھر وہ عیسائی آتا ہے, پھر بارش کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے, بارش پھر آنے لگ جاتی ہے. لوگوں کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے, لوگوں کے دل میں جو ہے نا شک و شبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام ٹھیک دین نہ ہو, عیسائیت حق دین والا ہو. اب لوگ ایسا ایسا اسلام کو چھوڑنے لگے. اب جب دیکھا نا حاکم وقت نے کہ لوگ اسلام کو چھوڑنے لگ گئے, لوگ اسلام کو چھوڑنے لگ گئے ہیں, تو انہوں نے کہا اب اسی در پہ جاؤ جہاں سے اسلام کی حفاظت کے لیے اقدامات. اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آ گئے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا جناب مولا, جناب دیکھیے آپ کا جد کا دین جو ہے نا لوگ چھوڑ رہے ہیں, عیسائیت کی طرف جو ہے نا وہ منتقل ہو رہے ہیں, ان کو حق سمجھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اب امام بھی وہاں پر چلے گئے. اب اسے بلایا گیا عیسائی کو, کہا جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو. اس نے ہاتھ بلند کرنا شروع کیے, بادل بھی آنا شروع ہوئے. امام نے اپنے صحابی کو کہا جاؤ اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے وہ اس سے لے لو. اب وہ چیز لے لی. اب جو ہے نا وہ جو بادل آنا شروع ہو رہے تھے وہ بھی پیچھے, اب دعائیں پہ دعائیں کر رہا ہے, کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو پوچھا گیا جناب یہ ماجرا کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس کے ہاتھ میں کسی نبی کی ہڈی چھوٹی سی آ گئی تھی.
جب یہ زیر آسمان کرتا تھا اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ نبی کی وجہ سے جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اسی وجہ سے ہے، اپنے ایک صحابی کو دی، کہا لے جاؤ کہیں جا کر دفن کر دو۔ لوگوں نے کہا نہیں جی آپ ایسے ہی کہتے ہیں، اب آپ دعا کر کے دیکھیے۔ کہا آؤ، سارے آئے۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تو اسی وقت بادل آنا شروع ہوئے، بارش خوب ہوئی۔ تو اس وجہ سے اسلام کی جو مشکل پیش آ رہی تھی، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو رہا تھا، امام کی وجہ سے وہ شک برطرف ہو گیا۔ لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ جو حقیقی وارث ہوتے ہیں، جو حقیقی امامت کے اہل ہوتے ہیں، وہی دین اسلام کو بچانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ کربلا میں دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام ہی آئے ہیں نا، باقی کتنے مسلمان تھے اس وقت؟ بڑے کلمہ پڑھنے والے تھے، بڑے دعویدار تھے، لیکن اسلام کو بچانے کے لیے صرف امام حسین علیہ السلام یعنی خانوادہ عصمت و طہارت نے ہی اقدام کیا، اور وہ مخلص ساتھی جو امام کے ساتھ آئے بس انہوں نے ہی اقدام۔ کبھی ہم نے سوچا بزرگان محترم، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا امامت کو اپنے اوپر حق سمجھتے ہیں، اپنے اوپر لاگو سمجھتے ہیں۔ کیا ہم نے کانوں پر امامت کو لاگو کیا؟ ہم نے آنکھوں پر لاگو کیا؟ یہ کربلا میں درس دیا ہے کربلا والوں نے کہ اگر تم مخلص ہو کر امام کی پیروی کرو تو تمہارا نام بھی قیامت تک زندہ رہے۔ اور یہ کربلا میں ہمیں عزاداروں بس ایک صحابی کا ذکر کرنا ہے میں نے۔ وہ صحابی جس کے دل میں احترام محمد و آل محمد تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لشکر یزید میں تھا جسے ہور کہا جائے۔ جب امام کربلا کی طرف آ رہے ہیں نا، جب راستے میں ہور کا قافلہ پہنچا نا، اب جب امام جانے لگے تو اس نے امام کے سواری کی لگام پکڑی۔ امام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اب ہور نے کہا جناب میں بھی کوئی لفظ کہہ سکتا تھا، لیکن کیونکہ تیری والدہ فاطمہ زہرا ہیں جن کا مقام بلند ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور یہی وجہ تھی، یہ جو اچھے اثرات تھے اسی نے شب عاشور کو اس کے دل میں جو ہے نا وہ تبدیلی انقلاب محسوس کیا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ جو ہے نا امام علیہ السلام کو یہ شہید کریں گے، بس عزادارو صبح جو ہے نا ہوئی نا، اب جو ہے نا اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا، ایک غلام کو بھی ساتھ لیا۔ اب جو ہے نا امام کے پاس آ کر کہتے ہیں حالی توبہ، کیا مجھے بھی توبہ، میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اب امام نے اسے اپنے پاس بٹھایا، کہا ہاں تیری بھی توبہ ہو سکتی ہے، تیرا نام تیری ماں نے جو ہر رکھا ہے وہ صحیح رکھا تھا۔ بس عزادارو جب شہادتوں کا وقت آیا نا، اسی ہر نے کہا مولا میں نے ہی آپ کی لگام کو پکڑا تھا، آپ کے جو ہے نا وہ ذوالجناح کی لگام کو پکڑا تھا، اب مجھے اجازت دیجئے میں ہی سب سے پہلے جو ہے نا وہ شہید ہونے کے لیے جاتا ہوں۔ اب کہا کہ پہلے میں اپنے فرزند کو بھیجوں گا۔ بس عزادارو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے جنگ کی، خوب جنگ کی، ایک دفعہ گر رہے تھے، کہا ماں بابا میری مدد کو آئیے۔ حضرت ہور فوراً جو ہے نا وہ قبر پہ جاتے، میت پہ جاتے ہیں، لیکن کیا دیکھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت ہور نے کہا مولا ہم تو غلام ہیں، یہ غلام زادہ ہے، ہم میں آ جاتا آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت امام نے کہا اے ہور آپ میرے مہمان ہو، یہ میرا مہمان ہے، میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں جاؤں، میں کہوں گا مولا آپ کو تو غلام کا بھی خیال ہے، لیکن یہی کچھ وقت آئے گا۔ اب حضرت علی اکبر، جوان علی اکبر جب جنازے کے لیے، جب جنگ لڑنے کے لیے جائیں گے، جب اس
یہ کہیں گے کہ بابا میری مدد کو آئیے، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ یہی جملے ہوں گے بیٹا تیرے جانے کے بعد میری آنکھوں کا نور ختم